اچھا جی، شادی کے بارے میں ایک اور بہت پوچھا جانے والا سوال، شادی خاندان میں کریں شادی خاندان سے باہر کریں؟ پھر وہی بات، یہ کمپلیکیٹڈ سوال ہوتے ہیں، اس کا کوئی رول آف تھم یس نو رائٹ لیفٹ جواب نہیں ہوتے، اور جو لوگ ایسا جواب دیتے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت ایک اس کا اہم پہلو اگنور کر دیتے ہیں، جس کے ڈینجر ہے، جس کے نقصانات ہیں. تو کم از کم آپ کو دونوں طرف سے بیلنس اب ایک جواب ملنا چاہیے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں، یہ سوال آپ کے پاس ہے، یہ فیصلہ بھی آپ کا ہے، یہ کسی دوسرے شخص کا فیصلہ نہیں ہے، اور یہ آپ کا انڈیویجول انفرادی طور پہ فیصلہ ہے. اور میں آپ کو ایجوکیٹ کر دیتا ہوں کہ اس فیصلے کے پیچھے آپ کے سامنے دو بڑی چوائسیز ہیں، اور آپ کو وہ دونوں چوائسیز کو کنسیڈر بہت غور و فکر سے پونڈر کرنا پڑے گا، اور پھر آپ نے اپنی ذات کے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کی ذات کے لیے شادی خاندان کے اندر یا خاندان سے باہر کہاں پہ ہونی چاہیے. یا اگر آپ ماں باپ ہیں تو آپ کو یہ کرنا چاہیے، یہ دو چیزوں کو دیکھ کے کہ آپ کے بچوں کی شادی خاندان سے ہی باہر ہونی چاہیے یا خاندان میں ہونی چاہیے، یا آپ کے کس بچے کی شادی خاندان میں یا خاندان سے باہر ہونی چاہیے. یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے. نمبر ایک، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، چاہے ماں باپ ہوں یا لڑکا یا لڑکی ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو یا اپنے خاندان کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں ہمارا خاندان ایک مکمل خاندان ہے، ہماری اپنی بہت ہی اسٹرانگ ریجڈ قسم کی ویلیوز ہیں، ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے، نہ ہی ہٹنا چاہتے ہیں، اور ہماری ایک بہت ہی بڑا ایک برادری سسٹم ہے، اور ہم اسی کو بچانا چاہتے ہیں، اس سالہ سال ڈیکیڈ صدیوں سے جو ایک نظام چلتا آ رہا ہے اس کو بچانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ شادیوں میں کوئی اسٹیبلٹی ہو اور کوئی جھٹکے نہ لگیں اور سموتھ رائڈ ہونی چاہیے. تو پھر میرا خیال ہے آپ کے لیے شادی خاندان میں کرنا ہی بہتر ہے. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ دیکھیں، خاندان، یہ آپ بڑی بڑی جو دنیا میں دیکھیں جو کمیونٹیز رہتی ہیں، مثلا ایک آمش کمیونٹی ہے جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، ان سے میں کچھ ملا بھی ہوا ہوں امریکہ کے اندر. ان کی شادیاں اندر ہی ہوتی ہیں. پاکستان میں کئی فیملیز کو میں جانتا ہوں، کراچی کی ایسی فیملیز ہیں، لاہور میں بھی ایک دو ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ایز اے کنسلٹنٹ ایڈوائزر، ایز اے فیملی ایڈوائزر کام کیا، جہاں پہ بہت وہ کھلے دل کے لوگ ہیں، لیکن اپنی فیملی سے ہٹ کے وہ شادی نہیں کریں گے. اور میں آپ کو اس کی وجہ بتا رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے اندر باہر سے جو اپنی فیملی اپنی آنکھوں کے سامنے بچیاں بچے اسی تربیت پہ، اسی ماحول میں، انہی ویلیوز اقدار کے ساتھ بڑے ہیں، وہ انہی کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے باہر سے شادی کی، اور اگر ان میں کوئی ایک آدھا کیس ایسا ہوا ہے جہاں پہ شادی باہر کی گئی ہے، تو وہ بڑا برا ایکسپیرینس رہا، کیونکہ وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پائی. تو صاف ظاہر ہے کہ وہ شادی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ جی وہی خالہ، وہی چاچی، وہی سب کچھ، وہی رشتہ داریاں، وہی افساس بن گئی، وہی سب کچھ چل رہا ہے، وہی ماحول ہے، وہی ایکسیپٹنس ہے، ارینج میرج ہے. چلیں لائکنگ بھی ہو جائے، لیکن اس کے اندر بیسیکلی ارینج میرج ہے، خاندان کی شادی خاندان سے ہو رہی ہے، سیکیورٹی بہت ہے، اسٹیبلٹی بہت ہے، سارے ایک دوسرے کو اون کرتے ہیں، بچی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سپورٹ بہت مل جاتی ہے، ہیلپ مل جاتی ہے، خاندان کی اس کو سپورٹ مل جاتی ہے. تو اس میں کوئی نہیں، وہی ذائقے، وہی کھانے، وہی روایات، وہی رسمیں، کوئی گلے شکوے نہیں رہیں گے، کیونکہ وہی سب کچھ چلتا آ رہا ہے. بچیاں اسی ماحول میں آئی ہیں، انہوں نے ساری شادیاں ویسے ہی اپنے خاندان میں ہوتی دیکھی ہیں، ویسے ہی ان کی شادی بھی ہو گئی، ویسے ہی ان کو پتہ ہے کہ رشتہ دار آپس میں کیسے ملتے ہیں. وہی رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار ان کا اب سسرال بن گیا، تو ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا، وہ ایڈجسٹ کر جائے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا، اب یہ تو ہو گیا پہلا سچویشن. اب اس کا ڈاؤن سائڈ کیا ہے؟ اس کی ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ ایسی فیملی کے اندر گروتھ یا پازیٹیو چینج نہیں آئے گی. کہتے ہیں نا، جب جس کنویں میں آپ رہتے ہیں،
آپ اسی کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں, آپ کو اس کنویں کی بو نہیں لگتی, آپ کو آپ عادی ہو جاتے ہیں اس کی ہر چیز کی, آپ کی آنکھوں کے آگے سب کچھ ہو بھی رہا, آپ یوزڈ ٹو ہو چکے ہیں, آپ کو وہ چیز بری نہیں لگتی کہ کوئی بری ہے بھی. تو یہ ہے اس کی ڈاؤن سائڈ. اور یہی دوسری آپشن بھی ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا خاندان مکمل نہیں ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے فیملی کی جو ایک ارتقاء کا عمل ہوتا ہے, خاندانوں میں ترقی کا عمل ہوتا ہے, اگر آپ چینج کو پسند کرتے ہیں, اگر آپ تبدیلی کو پسند کرتے ہیں, اگر آپ اپنی نسل کو, اپنی اولاد کو پہلے سے زیادہ اپنے ماں باپ کی لائف سے بھی زیادہ گرو کرنا چاہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جناب شادی ایک ایسا اپرچونٹی ہے کہ آپ کے خاندان کی جو غلطیاں ہیں یا جو رسم و رواج ہیں جو غلط ہیں, جو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں, چھٹ جائیں, یا آپ لوگوں کے طریقے بدل جائیں, یا آپ لوگوں میں ایکسیپٹنس, اڈاپٹیبلٹی, فلیکسیبلٹی, نئی چینج, نئے زمانے کی چیزیں اڈاپٹ کرنے کا زیادہ آ جائیں, آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت ڈفرینٹ طریقے سے ہو سکے, تو پھر آپ کو ضرور شادی کرنی چاہیے اپنے خاندان سے باہر. باہر سے جب آپ شادی کریں گے ایسے خاندان میں جو آپ سے فرق ہو, تو صاف ظاہر اگر ان میں کوئی 5-6 ایسی برائیاں ہیں یا آپ کے لیے وہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں, تو ان میں کوئی 5-6 ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو آپ کی فیملی میں نہیں ہوں گی, جو وہاں سے آ جائیں گی. آپ فرض کریں جی آپ لوگ بڑے دیسی سٹائل کے ہیں, آپ ذرا تھوڑی سی ماڈرن فیملی سے شادی کر لیں, تو وہ بچوں کی تربیت بھی, تو وہ جو 2 فیملیز ہیں, جو دوسری فیملی ہے اس میں کوئی نہ کوئی خوبی ہو, جو خوبی ہے وہ آپ کے خاندان میں آ جائے گی. آپ کے پاس موقع ہے کہ اپنے فیملی کی وہ فرسودہ رسم و رواج یا وہ چیزیں جو آپ ایگری نہیں کرتے, ان کو آپ بدل سکیں, ان روایات کو بدل سکیں. دوسری فیملی کی اچھی چیزیں آپ کو نظر آئے, وہ آپ کی فیملی میں آ کے ان کو نظر آئے کہ آپ کی فیملی میں کیا غلطی ہے, تو آپ 2 فیملیاں, 2 ڈفرینٹ خاندانوں سے 2 میاں بیوی آئے, وہ انہوں نے شادی کر لی, ایک نیا خاندان بن گیا. آپ نے جناب اپنے بچوں کی تربیت, اب آپ کو پکا ہے کہ جی اب آپ کے بچوں کی تربیت وہ جو آپ کی اپنی تربیت تھی اس سے بہتر ہوگی. آپ کے گھر میں فرض کریں آپ پنجابی بولتے تھے, ایک زبان بولی جاتی تھی, آپ نے کسی ماڈرن سے شادی کر دی, ماڈرن آپ کی بیوی ہے, تو چلیں آپ کے بچوں کی زبان بہتر ہو جائے گی, لہجہ بہتر ہو جائے گا, گھر گرہستی بہتر ہو جائے گی, آپ کے مہمانداری شاید بدل جائے, خوراک بدل جائے, کھانوں کا طریقہ بدل جائے, آداب شاید آنے شروع ہو جائیں. تو یہ صاف ظاہر ہے کہ پھر وہ رول آف تھم نہیں ہے. اگر آپ نے غلط شادی کر لی تو اس کا نقصان زیادہ ہے, پتہ نہیں فائدہ کچھ ہو یا نہ ہو, شاید اس سے بھی بدتر آپ ہو سکتے ہیں. تو کیئرفلی طریقے سے اگر آپ شادی کریں, یہ سوچ کے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی فیملی میں کیا چیزیں تھی کمی جو آپ اپنی اولاد میں نہیں چاہتے, اور آپ کو دوسری جگہ سے مل رہی ہے, ایکسپوجر مل رہا ہے, بہتری کی ایک امید مل رہی ہے, تو پھر آپ کو یہ اپنی تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ کو ضرور فیملی سے باہر ہی شادی کرنی چاہیے. ہاں, اب یہ جو فیملی سے باہر شادی کریں گے, کہتے ہیں نا کوئی چیز مفت میں نہیں آتی, تو جی صاف ظاہر ہے کہ جب 2 ڈفرینٹ لوگ آئیں گے, ڈفرینٹ طریقوں سے آئیں گے, ڈفرینٹ عذاب سے آئیں گے, تو کمپیٹیبلٹی کا کرتے کرتے تھوڑا سا شور تو ہوگا, اختلافات تو ہوں گے, لڑائی جھگڑے چھوٹے چھوٹے ہوں گے, لیکن یہ قیمت ہے. کہتے ہیں کوئی چیز مفت میں نہیں آتی, تو اس جو بہتری کا عمل ہے اس کے لیے آپ کو یہ تھوڑی سی پین ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. آپ کو اس خاندان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خاندان کی کمیوں کو دور کرے گا, یا آپ کی جو وائف اس خاندان سے آئی ہے, تو آپ کو تھوڑا بہت تحمل سے رہنا پڑے گا, صبر سے رہنا پڑے گا, اپریشیٹ کرنا پڑے گا, ایک دوسرے کے ساتھ بات کو سمجھنا پڑے گا, سننا پڑے گا, اور جو تھوڑی بہت چیزیں ہیں جو آپ کو بادر کرتی ہیں وہ سمجھ لیں کہ یار یہ اس چیز کی قیمت ہے جو میں نے اپنی فیملی میں بہتری کے عمل کی پے کرنے ہیں. یاد رکھیے کہ جو وائف ہوتی ہے آپ کے خاندان کی جو ویلیوز ہیں, کہتے تو یہی ہے کہ ماں باپ دونوں مل کے کرتے ہیں, یہ باپ کا بڑا رول ہوتا ہے, لیکن باپ تو صرف ایک گائیڈ لائن دے سکتا ہے, ایک نظام دے سکتا ہے,
لیکن جو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجیے گا کہ اولاد کے اوپر ماں کا کتنا بڑا انفلوئنس ہوتا ہے، کیونکہ سارا دن بچوں کے ساتھ اسی نے رہنا ہے، اور سب سے زیادہ اٹیچمنٹ، اور آپ کے سامنے احادیث میں بھی اسی وجہ سے جو بھلائی کرنے کا حکم ہے 4 میں سے 3 دفعہ، یعنی کہ 75% تو سمجھ لیں کہ ماں کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ میرے اچھے جو برتاؤ کا سب سے پہلا حق کون ہے، کس کا؟ آپ نے کہا ماں، پھر آپ نے کہا ماں، پھر پوچھا ماں، اور چوتھی دفعہ آپ نے کہا باپ۔ تو یہ جو 3 دفعہ کہا گیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ، ماں کا ان کی تربیت پہ جو اثر ہے، اور وہ آہستہ آہستہ وہی چلنا ہے۔ تو وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اس کی قیمت ہے کہ آپ کو پھر اس ماں کو، جس ماں نے آپ کی اولاد کو یا آپ کے خاندان کو بدلنا ہے، اس کو تھوڑی بہت چیزوں کو اس کی اگر آپ کو بری لگتی بھی ہیں تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا اور آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے جناب 2 آپشنز آپ کے پاس، اس لیے اس سوال کا بھی کوئی ایسا رول آف تھم نہیں ہے کہ جی شادی خاندان میں کر لیں یا نہ کریں، آپ کا فیصلہ ہے، آپ کو سوچ سمجھ کے، وہ کہتے ہیں نا بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ، شادیاں بھی اسی طریقے سے کرنی چاہیے۔ پہلے سوچ لیں کہ شادی کرنے کا آبجیکٹو کیا ہے، کرنٹ خاندان کی اسٹیبلٹی ہے اور یہی رسم و رواج کو بچانا ہے، تو پھر گاؤں میں دیہات میں رہیں یا شہروں میں رہیں، اپنے خاندانوں میں شادی کریں۔ اگر خاندان میں ارتقاء کا عمل، بہتری کا عمل، تبدیلی چاہیے، نئی چیزیں چاہیے جو آپ اپنے خاندان میں مس کرتے ہیں، پیچھے رہ گئے، اولاد کی تربیت میں کمی رہ گئی یا گھر کے رکھ رکھاؤ میں، طریقہ سلیقہ میں کمی رہ گئی، تو پھر آپ کو خاندان سے باہر کرنی چاہیے، اور یہ سوچ کے پھر اسی طرح کے آپ کو رشتے ڈھونڈنے چاہیے جو اس آبجیکٹو کو پورا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔